نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحلوا بأنفسهم سخط الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اپنے ایک اہم اعلان پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انسانیت کی معیشت اور انسانیت کی بقا کے لیے، کہ وہ ہے سود اور اس کی حرمت، اسی عنوان پر ادارہ بینک اسلامی نے قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت کے بابرکت عنوان پر مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کا اہتمام کرنے والوں کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سود کی حرمت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر سخت تنبیہ کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تنبیہ ارشاد نہیں فرمائی۔ سود سے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سود کیا ہے۔ سود کہتے ہیں ہر وہ زائد رقم جو قرض پر طے کر کے وصول کی جاتی ہے، وہ سود ہے۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم سامان تجارت بیچ کر نفع حاصل کرتے ہیں تو پھر قرض دے کر اگر نفع لیتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے، اس لیے ہم اگر قرض دے کر اس پر نفع لیتے ہیں تو یہ بھی فائدے کی چیز ہے، جیسے بے یعنی بیچنا خریدنا یہ فائدے کی چیز ہے۔ اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ سامان تجارت کو تو اللہ نے بنایا ہی نفع کے لیے ہے، اور جو بیچ میں نقدی رقم ہے اس کو اللہ نے سامان تجارت خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر اس نقدی کو ہم سامان تجارت بنا کر خرید و فروخت اس کی شروع کر دیں گے تو پھر اس سے جو مفاسد پیدا ہوں گے وہ معاشرے کا بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات سے ہٹ کر جیسے باقی جگہوں پر ہر چیز کی حکمت بیان کی کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے، اس امر میں جو سود کا معاملہ تھا اللہ نے حاکمانہ فیصلہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اب اس معاملے میں میں حکمتیں نہیں بیان کروں گا، اگرچہ میرا ہر معاملہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس معاملے میں حاکمانہ اعلان کر رہا ہوں، جو ایمان لایا ہے وہ اس پر سر تسلیم خم کرے گا کہ اللہ نے جب بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو اب ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی حکمت کو مد نظر رکھے اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باعث سعادت بنے گا، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو پھر دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وعید سنائی ہے اور آخرت کی بھی وعید سنائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے اندر دو روحانی بیماریاں پیدا کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے۔ فقط احلوا بانفسهم سخط اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر کمزور کر کے دوسروں کا محتاج بنا کر، اور چاہے اخروی طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ اس میں فرمایا وہ دو روحانی بیماریاں کیا ہیں۔ پہلی روحانی بیماری کہ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان لوگوں کو عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں، اور دوسرا معاملہ فرمایا روحانی بیماری کا وہ ہے ریا، یہ سود، کہ جہاں سود عام ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا سخت معاملہ ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کوئی بدحواس اور پاگل شخص جسے جن چمڑ گیا ہو اور اس کی حالت غیر ہو چکی ہو۔ یہ کس لیے ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا حلال بے ہے اور سود حرام ہے، انہوں نے اس کو مکس کر دیا۔ انہوں نے کہا جیسے بے حلال ہے خرید و فروخت،
سود بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پکڑیں گے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو اللہ تعالیٰ پکڑنے کی وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے بے کو حلال کر دیا اور سود کو حرام، یہ دونوں کو فرق کر دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے آپ کے لیے ان دونوں کو مکس کرتا ہے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک موضوع 21ویں پارے کی سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود بظاہر انسان کو اس میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ حقیقت میں گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اس کا بدن موٹا ہو جائے، اس پر ورم آ جائے، سویلنگ آ جائے، پھول جائے، اب یہ بیماری یا موت کی طرف لے جانے والی علامت ہے، لیکن وہ بندہ سمجھے کہ میں تو صحت مند ہو رہا ہوں، تندرست ہو رہا ہوں۔ یہی مثال سود خور کی ہے کہ وہ ظاہری طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے اور اس میں ترقی ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ صدقات کے دینے سے انسان کو لگتا ہے مال گھٹ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر، طبیب، حکیم کسی کو دوائی دے اور کہے کہ آپ کے جسم کے زائد اور جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے، تو وہ جب کھاتا ہے تو دبلا پتلا ہو جاتا ہے، دیکھنے والے کو اگرچہ وہ کمزور لگے لیکن حقیقت میں وہ صحت مند اور تندرست ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے بیع کی یعنی خرید و فروخت کی رکھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنے لیے خسارے کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا واضح طور پر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں معاملات ایسے ہیں کہ اس میں انسانی معیشت کی بھی بقا ہے اور انسانی زندگی کی بھی، اور اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور آخرت کی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کریں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سعادت عطا فرمائیں گے، معیشت کی مضبوطی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا اس لیے اس چیز سے زیادہ ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی واضح حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اگر کسی نے سود کے معاملات کیے ہیں تو جو کر دی ہیں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو ہو گیا اس حکم کے آنے سے پہلے وہ معاف ہے، جو کھایا وہ بھی معاف ہے، اور جو ابھی لینا ہے اس کو چھوڑ دو، جو آپ کا اپنا حق ہے وہ لے لو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر ایسا کرو گے تو تم ایمان والے شمار ہوگے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح طور پر اعلان، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ کسی حکم کے بارے میں اتنی سخت تنبیہ نہیں ارشاد فرمائی جتنی سود کی حرمت پر فرمائی۔ فرمایا اگر ایمان والے ہو تو سود کے معاملات چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے جب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو فوراً فرمایا لا نستطیع الحرب باللہ ورسولہ، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مقام ہے اس کو سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے اور تمام مذاہب میں سود حرام ہے، سود کے معاملات حرام ہیں، لیکن اسلام چونکہ جامع اور کامل دین ہے، اس میں پوری انسانیت کی بات کی گئی ہے، تو سود کی حرمت کو یہ عام کرنا اور اس کے اوپر ایسے پروگرام رکھنا، یہ رکھنے والوں کے لیے بھی باعث نجات ہیں اور شامل ہونے والوں کے لیے بھی باعث نجات اس لیے ہیں کہ جو لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں روکتا تو جہاں وہ عذاب کا سبب بنتے ہیں پکڑ کا، نہ روکنے والے بھی بنتے ہیں۔ تو اس عمل خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس عذاب سے محفوظ رہنے کی ایک سعادت عطا فرمائی اور فرمایا یہ معاملات کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اور
اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ نقصان والا معاملہ ہوگا. جس نے کر لیا وَإِن تُبْتُمْ تو تم معافی مانگ لو. وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ معافی مانگنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو تمہارے اپنے مال ہیں وہ تمہارے ہی ہیں, بس جو سود اوپر تم نے لینا یا دینا ہے اس کو ختم کر دو. اگر تم ایسے کرو گے اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں بھی سعادت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا نہ تم کسی پر ظلم کرو. کیا مطلب؟ تم اس طرح ظلم نہ کرو کہ کسی سے سود کا پیسہ نہ لو. تم پر اس طرح نہیں ظلم کیا جائے گا کہ تم جو تمہارے مال ہیں تمہیں اسی طرح لوٹا دیے جائیں گے, اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں ایسے مقدس عنوان پر جس کی آج انتہا کی ضرورت ہے. میں بھی پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا ملک جب تک اس سودی نظام سے پاک تھا تو جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو ہمارا ملک قرض دیا کرتا تھا, ترکی جیسے ممالک کو ہمارے ملک کی طرف سے ایجوکیشن سسٹم میں اور طبی سہولیات میں مدد فراہم کی جاتی تھی. لیکن جب یہ نظام آیا تو ہمارے نظام کو اس طرح تہس نہس کیا کہ آج ہماری ملکی حالت سب کے سامنے ہے, اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. آج بھی اس واضح پیغام کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, اتنا واضح پیغام کے باوجود بھی آج بعض بد نصیب علی الاعلان سود کو حلال قرار دینے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے اور ایسے شریر معاملات سے جو ہماری انسانیت کی بقا کے خلاف ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے حفاظت عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آخر میں اس ادارے کی انتظامیہ کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کی ایک کمرے سے شروع ہونے والی خدمت خلق 500 برانچوں تک پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے ذمہ داران کو اور جس نے اس عمل خیر کا اہتمام کیا ہے اس کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق, فکر اور سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی اپنے احکامات کی روشنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں, اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما. تیری دی ہوئی توفیق سے جو مبارک عمل کیا ہے ہم سب کی اس میں شرکت کو قبول فرما. جو کچھ کہا سنا گیا ہے یا رب کریم عمل کی توفیق عطا فرما, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس عمل خیر کی برکت سے یا رب کریم ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما. اس عمل خیر کی برکت سے یا رب کریم اس کی خوشبوئیں ہوائیں پورے پاکستان میں اور خصوصاً اسلامی دنیا میں پھیلا اور پورے عالم کو اسلامی نظام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہم بحیثیت مسلمان اسلامی نظام کو پہلے خود فالو کریں گے تو دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں گے. ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس ادارے کو یا رب کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما. اس میں کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فرما. ہم سب کے لیے تمام معاملات میں اپنی رحم و کرم والا معاملہ فرما. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مبارک اور عمل خیر کے کاموں میں جو بھلائی خیر عافیت کی دعائیں تجھ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما. جن آفات مصائب تکالیف آزمائشوں پریشانیوں سے تجھ سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان سب سے ہمیں بھی اور خصوصاً اس ادارے کو بھی اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرما. اپنی رحمت سے یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.